جی شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت 11۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب وہ آگ کے پاس آئے، تو ندا دی گئی اے موسیٰ، یعنی پکارا گیا اے موسیٰ۔ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، پھر جب وہ آئے آگ کے پاس تو ندا دی گئی اے موسیٰ۔ اگلی آیت 12 ہے، انی انا ربک فاخلع علیک، انی انا ربک، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ انی انا ربک، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو، یعنی جن سے انہوں نے مدین میں شادی کی تھی، ان کو لے کر وہ مصر کی طرف جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کا واقعہ سورہ القصص میں بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا اور اس پر انہیں اپنی گرفتاری کا اندیشہ لاحق ہو گیا تھا، تو وہ مصر سے نکل کر مدین میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ واقعہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہاں جو بیان ہو رہا ہے یہ وہ واقعہ ہے جب وہ اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف جا رہے تھے۔ آگے اسی آیت میں ہے، فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ اس وقت تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ اس وقت تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ اگلی آیت 13 ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تم کو چن لیا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، یعنی میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، یعنی میں نے آپ کو رسول کے طور پر چن لیا ہے اور ایک بڑے مشن کے انتخاب کے لیے متعین کر دیا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے۔ یہ اسی آیت کا فقرہ ہے، یعنی میں نے آپ کو چن لیا ہے، پھر اس کے بعد فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے۔ دیکھیے یہاں اس آیت 12 کے یہ ایک خاص فقرہ ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 12 میں ایک خاص فقرہ آیا جس کے تحت قرطبی یہ کہتے ہیں، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں سے خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ یا مسجد اقصی یا مسجد نبوی۔ اسی طرح وادی مقدس بھی انہی مقامات اور انہی جگہوں میں سے ہے، اور یہ کوہ طور کے پاس، کوہ طور کے دامن میں ہے۔ اور بعض مفسرین حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس خاص وقت کے لیے اس جگہ کو اللہ نے خاص بنا دیا تھا، پاکیزہ بنا دیا تھا۔ تو یہ قرطبی میں ہے کہ انک بالوادی المقدس طویٰ، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد اقصی، مسجد نبوی، اسی طرح وادی مقدس بھی ان مقامات میں سے ہے، اور یہ کوہ طور کے دامن میں ہے۔ اور اسی آیت 13 میں جو یہ فقرہ ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ،
تو اب ذرا غور سے توجہ سے سنیں جو وحی تم پر کی جا رہی ہے، اس سے قرآن سننے کا بھی ادب معلوم ہوتا ہے، اور اس سے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ قرآن سننے کے وقت بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور توجہ سے سننا چاہیے۔ اور قرآن میں تو یہ ہم خود پڑھ چکے ہیں پارہ نمبر 9 میں کہ جب قرآن سنا جائے، پڑھا جائے، تو اس وقت دو حکم ہیں، ایک خاموش رہنے کا، چپ رہنے کا، دوسرا توجہ کے ساتھ سننے کا۔ تو قرآن کا ادب بھی معلوم ہوتا ہے۔ مشہور فقیہ وہب ابن منبہ سے منقول ہے کہ قرآن سننے کے لیے ادب بھی ضروری ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے بھی روکے رکھے، کہ کسی دوسرے شغل میں کوئی عزو نہ لگے، اور نظر بھی نیچی رہے، اور توجہ سے کلام سمجھنے کی طرف دھیان ہو۔ اور جو شخص ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کلام سنتا ہے یا قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کلام سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت 14 ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے میرے۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ آگے چلتے ہیں آیت 15 کی طرف، 15 کے ترجمے اور تلاوت کی طرف۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ قیامت آ کر رہے گی، میں اسے مخفی ہی رکھوں گا، میں اسے پوشیدہ ہی رکھوں گا، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی ہو۔ یہ آیت کا ہو بہو الفاظی ترجمہ ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ قیامت آ کر رہے گی، میں اسے مخفی ہی رکھوں گا، میں اسے پوشیدہ ہی رکھوں گا، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو، ہر انسان کو جو اس نے کوشش کی ہو۔ دیکھیے یہ آیات یعنی 13، 14 اور 15 یہ بالکل چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں الفاظ کے اعتبار سے، مگر معنی کے لحاظ سے بہت ہی جامع ہیں، کیونکہ ان آیات میں دین کے تمام اصول کی تعلیمات موجود ہے۔ کہنے کو الفاظی اعتبار سے بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن جب ہم معنی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ معنی کے لحاظ سے تو یہ بہت ہی جامع ہے، کیونکہ ان آیات میں دین کے تمام اصولوں کی، تمام قواعد کی تعلیم موجود ہے، یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ سب تعلیمات موجود ہیں۔ اور فاستمع لما یوحا، جو ابھی ہم نے فقرہ پڑھا، اس میں رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ فاستمع لما یوحا، اس فقرے میں رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اور فاعبدنی کا مطلب یہ ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، یہ توحید کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور ان الساعۃ آتیۃ میں آخرت کی طرف اشارہ ہے، آخرت کا بیان ہے۔ اور دیکھیے جو یہ فقرہ ہے فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، اگرچہ اس میں نماز کا حکم بھی خود بخود داخل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نماز کو الگ سے اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ نماز تمام عبادات میں اعلیٰ بھی ہے اور افضل بھی ہے، اور احادیث کی روشنی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز دین کا عمود یعنی دین کا ستون ہے،
اور ایمان کا نور ہے، نماز ترک کرنا، چھوڑنا یہ مسلم کی صفات میں سے ہرگز نہیں ہے۔ تو کیونکہ فعبدنی کے معنی ہے بس میری ہی عبادت کرو، اگرچہ اس چھوٹے سے فقرے کے اندر نماز کا حکم بھی خود بخود داخل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نماز کے بیان کو الگ کر کے اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ نماز تمام عبادات میں اعلیٰ بھی ہے اور افضل بھی ہے، اور احادیث کی روشنی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز دین کا عمود یعنی دین کا ستون ہے، ایمان کا نور ہے، نماز ترک کر دینا، نماز چھوڑ دینا یہ مسلم کی صفات میں سے ہرگز نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے، میری عبادت کے لیے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے، واقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے، اور نماز شروع سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی اور جسم کے دوسرے اعضاء سے بھی۔ اس لیے نماز میں غفلت اور سستی نہ ہونی چاہیے، اور اس فکرے میں یہ بات بھی داخل اور شامل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وقت نیند سے مغلوب ہو گیا یا وہ شخص کسی کام میں لگ کر نماز بھول گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، تو جب نیند سے بیدار ہو یا بھول پر تنبیہ ہو جائے اور نماز یاد آ جائے تو اس شخص کو اسی وقت نماز قضا کر لینی چاہیے، اور اس کی تفصیل احادیث میں بھی، بہت سی احادیث میں بھی ملتی ہے۔ تو صاف الفاظ میں مطلب یہی ہے کہ نماز کی جو اصل روح ہے وہ ذکر ہے، ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اور نماز شروع سے آخر تک ذکر ہی پر مشتمل ہے۔ نماز میں زبان سے بھی اور دل سے بھی اور جسم کے دوسرے اعضاء سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے نماز میں غفلت اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس فکرے میں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی داخل اور شامل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وقت نیند سے مغلوب ہو جائے یا کسی کام میں لگ کر نماز بھول گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، تو جب نیند سے بیدار ہو یا بھول پر اس کو تنبیہ ہو جائے اور نماز یاد آ جائے تو اسی وقت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں آیت 16 کی طرف، یہ 15 تھی۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، یہ آیت 16 ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، پس کہیں تجھ کو نہ روک دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا، اس کا کس کا، اس کی وضاحت ہم ابھی کریں گے، پہلا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پس کہیں تجھ کو، مخاطب موسیٰ علیہ السلام ہے، پس کہیں تجھ کو نہ روک دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اس کا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، فتردہ تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں انہا کا جو لفظ ہے اور اس کی جو ضمیر ہے، اس ضمیر کا تعلق قیامت سے بھی ہو سکتا ہے اور الصلاۃ یعنی نماز سے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ پہلی صورت میں اس کا مفہوم یہ ہوا کہ آخرت کا منکر کوئی شخص آپ کو اس عقیدے سے نہ روک دے، یعنی جو شخص آخرت کے عقیدے کا منکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی وہ اس عقیدے سے روک دے۔ اور اگر انہا کی ضمیر کا تعلق الصلاۃ یعنی نماز سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص نماز کا منکر ہے تو کہیں وہ آپ کو بھی اس سے بدظن کرنے کا باعث نہ بن جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ نماز سے ہی آپ کو بدظن کر دے۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برے لوگوں کی صحبت سے منع کیا گیا، تو اس سلسلے میں ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو ہی برے لوگوں کی صحبت سے منع کیا تو اس سلسلے میں ہماری ہی حیثیت کیا ہے اور ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ اور معارف القرآن میں ہے
کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ بے ایمانوں کے کہنے سے قیامت کے معاملے میں غفلت برتنے لگیں اور وہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی اور رسول جو ہوا کرتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، ان سے غفلت نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا خطاب کرنا، ایسا خطاب کر کے ان کو متوجہ کرنا، یہ دراصل ان کی امت اور عام انسانوں کو سنانا ہوتا ہے، اور اس سے مقصد عام انسانوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو بھی ایسی تاکید کی گئی ہے تو ہمیں اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت 16 تھی، آگے چلتے ہیں آیت 17 کی طرف۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تمہارے یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے، یہ آیت 17 ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے یہ دائنے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگلی آیت 18 ہے۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے۔ دیکھیے یہاں عصا کے بارے میں سوال کا جواب بس یہی کافی تھا، یعنی اللہ نے کہا کہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، ان کو بس یہی کہہ دینا تھا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور بس یعنی جتنا سوال اتنا جواب کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سلسلے میں زیادہ تفصیل بیان کی، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کرنے کے شوق، ذوق اور محبت میں اپنی بات کو بڑھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کیا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس لاٹھی پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اتوکل علیہا میں اس لاٹھی پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کئی اور کام بھی ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات اور گفتگو کو محبت اور شوق میں، اللہ کی محبت اور بات کرنے کے شوق میں تھوڑی تفصیل بیان کی۔ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس لاٹھی پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کئی اور کام بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک دوستانہ انداز کا خطاب تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس سوال سے یہ حکمت بھی ہے کہ آگے اسی عصا کو جو ان کے ہاتھ میں تھی ایک سانپ اور اژدہا بنانا تھا معجزے کے طور پر، اس لیے ان کو پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دیا کہ بھئی دیکھ لو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور ہم کس طرح سے اس لاٹھی کو ایک بڑے معجزے کے اندر تبدیل کرنے والے ہیں۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال بھی ہو سکتا تھا کہ کہیں رات کے اندھیرے میں اپنے ہاتھ میں سانپ ہی تو نہیں پکڑ لایا۔ اگلی آیت 19 ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ، اب کہا اللہ نے قال القیہا یا موسیٰ، کہا یعنی اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو پھینک دو، القیہا یا موسیٰ اس کو پھینک دو اے موسیٰ۔ اس اگلی آیت 20 ہے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اس نے اسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً ایک سانپ بن گیا۔ اللہ نے کہا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دو۔ اگلی آیت 20 ہے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اس نے اسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً ایک سانپ بن گیا، یعنی معجزے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لاٹھی کو ہی بڑا اژدہا اور سانپ بنا دیا۔ آج یہیں تک یہ آیت 11 سے 20 تک وضاحت ہے، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے، اور یہ واقعہ بھی چلے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.